अलकादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था। उसमें गवाह की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये कि लास्ट टाइम हमने आपको जिक्र किया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब यूनिवर्सिटी का आया था तो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने एडमिट किया था कि इस प्रोजेक्ट से खान साहब ने कोई फायदा नहीं लिया, न ही बीबी ने लिया है। आज उसकी भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ये कहा करते थे कि ज़मीन मुफ्त में लाट हुई है, आज गवाह ने एडमिट किया है कि कोई ज़मीन मुफ्त लाट नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके साथ ही प्रोसिक्यूशन का मेन केस ज़मीन बोस हो चुका है। इसी तरह हमने आपको कहा था कि तोशाखाना का केस भी, जिसमें बीबी का न नाम है, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने पैसे लिए थे, न उनकी लिस्ट में नाम है, वो भी एक बोगस और बेसलेस केस था जो प्रोसिक्यूशन ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट किया था कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आज खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि मैं, क्योंकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरी करवाई गई है, सियासी बुनियादों पर ये केस बनवाए गए हैं, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि जो मेरे खिलाफ अप्रूवर बन गए थे उन अप्रूवर पे और मैं चेयरमैन ने पे खुद केस करूंगा और वो केस इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए होगा। इसके साथ ही खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था बीबी की सेहत के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई ज़हर नहीं दिया गया है। हमने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए। आज भी हमने मुतालिबा रखा है कि बीबी के टेस्ट होंगे और टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और इसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने मुतालिबा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस हफ्ते उस पर अमल दरामद होगा। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है, उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका अदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हमूदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी ऑन पर्पस उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। हम वार्न कर रहे हैं, हम इस्तदा कर रहे हैं, हम मुतालिबा करते हैं कि इस रविश को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफोर रोका जाए। इससे हालात खराब होंगे, इससे पार्लियामान की जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगी। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयां बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। साथ ही साथ आज पॉलिटिकल बातें भी हुई खान साहब के साथ। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो केपीके के इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए। हमने ये पहले कहा था कि जब तक इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट ना हो तो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ना कराएं, आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन ना कराएं। लेकिन उस वक्त कहा गया कि ये इलेक्शन हो सकते हैं। फिर केपीके को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्यों वहां इलेक्शन नहीं कराए? अब जबकि केपीके के रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में नहीं है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जब तक वो इलेक्शन ना कंप्लीट हुए हों, जब तक केपीके के सेनेटर ना आए हों, तब तक सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं, आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन बपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ
لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ پی کے کل بھی ایک عوامی اجتماع میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں کچھ منافقین اور حساب موجود ہے. آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں کہ جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں. بشرا بیوی کے متعلق بیان جاری کیا جاتا ہے. اچھا کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے خلاف بیانات جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ شہریار افریدی صاحب نے ضرور کہا. شہریار افریدی ہمارے بہت اچھے ورکر ہیں, ہمارے پاس اس کا بہت بڑا ریکارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دی ہے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں. اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے, اس کے جو الفاظ کہے ہیں, دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں, آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں. ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں, تو یہ ایک روٹین ہے. لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے, جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, وہ ہم ہر بار میں تائید کرتا ہوں. اس نے درست بات کی ہے. ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے, خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے. صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی, ڈاکٹر جو بشرا بیوی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ایسا کوئی نہیں پایا گیا کہ ان کو ظاہر کیا گیا. دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا. فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے, وہ ٹیسٹ کریں گے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا, کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ. اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو اور یہ کلیئر ہو, کیونکہ اس میٹر کو سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور سر یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسج بھجوایا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہے. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بیوی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور جو بشرا بیوی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہیں. تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسبل ہوگے, کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں, وہاں جتنے وکالات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی, اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے اس میں 14 لوگ شامل ہیں, جی یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کو, جی ہاں, اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹیز بنائی گئی تھی جو فوکل پرسنس کی کمیٹی, ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بیوی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ نہیں, دیکھو وہ الگ ہے. بات سے بات کے لیے ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹی ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی. چھوٹے تھوڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے, وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی, تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپز کے لیے رکھا تھا, کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائے کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے ترسڈے والے دن ملنا ہے. سو فار دیٹ پرپز ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینجز آ رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں, میرے علم میں نہیں, لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں.
جو بھی ہوگا، لیکن اینی وے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. نہ خان صاحب نے کسی کا نام دیا، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات. صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کل فواد چودھری رہا گئے تو کیا واپس پی ٹی آئی میں آئیں گے؟ تو کیا اگلا نمبر کیا؟ نہیں، دیکھو جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے ہیں، جو بیانات دے چکے ہیں، جو پارٹی کے خلاف سٹینڈ لے چکے ہیں، وہ سارے لوگ ایسے ہیں. ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر افضل مربت کی پبلک اپیئرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فٹ پہ لے گئے. نہیں، شیر افضل مربت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے، اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے. ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس. چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کینچاتانی ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں اب کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں.